اللہ اسلام کے قلب کو داخل رکھ، بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان ہے۔ اور ذل ذلیل یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا۔ گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے۔ حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کے لیے وہی خبریں ہیں، وہ صادق المصدوق، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں، اور حضور کی نہاد اس کی روح سے بھی۔ اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے، اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن ہے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی، حزب النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو قربن کافی ثابت ہو گئے، ادھر ایشورینز، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈنیزر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنز، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ، یہ تو صاف صاف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ۔ 6 millions of them decimated، ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں۔ اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے، اور یہ آئے گی اربوں پر۔ آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم ارب، کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہے سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ حضور کے ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی، تمہارا رتبہ بہت، تم نبی کے گھر میں آباد۔ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو۔ پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام، ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں۔ یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھے، عربی سیکھے، عربی سیکھے، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے، وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں۔ پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا، اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کو۔ ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائے، بہت بڑی تباہی آنے والی۔ اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں، اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹک ٹک دیدم دمنک شیدم، وہ IC جو ہے وہ بھی زیادہ OIC بن کر رہ گئی، اور کچھ نہیں، کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے۔ امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے، صابر اور شتیلا کا قاتل، درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح بلڈوزر آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائیڈ جو ہے، اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں، روڑے، اللہ اللہ خاص۔ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق۔ نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، ارمگیڈون، بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشن، مکاشفات یوحنا۔ یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے، ان کے مکاشفات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، ارمگیڈون۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world۔ ارمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے، آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے۔ ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتے۔ اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائے، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ دو۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے۔ نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، 3rd ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی
انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی، اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا. اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے، یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا. 4 باتیں گنوائی میں نے، 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب 3rd ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے. یہ مجھے پتا نہیں تھا. یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے. یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. اس میں پتا چلا یہ پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی. وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس 2nd ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا. وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا. وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے. اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے. اب وہ تھرون ہے. اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا. البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف. یہودی سمجھتے ہمارا مسیح آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت. اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے. ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دل اندر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا. وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں. تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے. دی پوزیشن از ویکنٹ. ابھی تک وہ مسیح نہیں آیا. دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیح. اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں. اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو 2nd نزول ہوگا، 2nd کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گی. یہ ایجنڈا ہے. کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا. اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لی. 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا. جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں، اور پھر سسٹم روک دیا. یہ سارا جو معاملہ ہے ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصیٰ کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے. وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا. اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے. اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال. یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا. باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے مجرم. ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی. اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے. وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے. مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہوگا. اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہو. خاکم بدہن، جیسے نیبوکدنضر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے. لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے. اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں. اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا. بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں. میں اب اسی پر اتفاق کر رہا ہوں. معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کمر ہمت کسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا، جاگو اور جگاؤ، ہوش میں آؤ، دوسروں کو ہوش میں لاؤ. پھر مل جل کر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اور جو داہنے والے ہوں گے یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے ما اصحاب المیمنہ. تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے. وہ اصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت، جو برے انجام والے. ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا؟ اصحاب مشأمہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو 2 گروہ ہو گئے. والسابقون السابقون، اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے. اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے
جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ، مقربین بارگاہ. یہ تقرب بھی تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب کہ جو مقرب ہو گئے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ.